بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو غزوہ خندق شوال ذی قعدہ 5 ہجری کا احوال بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ جیسا کہ گزر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے، ان کی بدولت ہر طرف امن و امان چھا گیا تھا۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یہود تھے جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے، جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکیں۔ چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دیں اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنما قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینہ کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش اس کے لیے تیار ہو گئے تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے، انہوں نے بھی بات مان لی۔ اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے اور ان میں سے متعدد قبائل نے جنگ لڑنی منظور کر لی۔ اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینہ کے اطراف میں پہنچ گئے۔ شوری اور خندق اس اجتماع اور حرکت کی خبر بر وقت مدینے پہنچ گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ رائے پسند کی گئی اور اسی پر اتفاق ہو گیا۔ چونکہ مدینے کے مشرق، مغرب اور جنوب 3 اطراف میں لاوے کی چٹانیں ہیں، اس لیے صرف شمال کی طرف لشکر کے داخلے کے لائق ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب حرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا۔ مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس حرہ شرقیہ کے ایک بڑے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی۔ آپ نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ لوگ رزج پڑھتے اور آپ جواب دیتے، نیز آپ رزج پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بالخصوص جاڑے اور بھوک کی شدت۔ چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا، لوگ اسی کو کھا لیتے، حالانکہ حلق سے اس کا گزرنا مشکل ہوتا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک پتھر باندھے ہوئے دکھلائے تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک ساتھ تقریباً 2.5 کلو جو پیسا۔ پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ سمیت دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر سارے اہل خندق کو دعوت دے دی اور سب کھا کر چلے گئے، مگر کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گری جا رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ خندق کی کھدائی کے دوران حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے اتر کر کدال ماری اور وہ بھربھری ریت میں بدل گئی۔ اسی طرح حضرت برا کے ساتھیوں کا ایک چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی
خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ سبحان اللہ! خندق کے آر پار ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ عبدری نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے جرف اور زغابہ کے درمیان روما کے مجتمع الاسیال میں پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد 6000 کا لشکر لے کر آئے اور عہد کے دامن میں وادی نقمی کے آخری سرے پر خیمہ زن ہوئے۔ مدینے کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان و اطاعت کو کچھ اور ہی بڑھا دیا۔ البتہ منافقین اور بیمار دلوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، نعوذ باللہ۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتظم مقرر کیا، عورتوں اور بچوں کو گھڑیوں میں محفوظ کیا، پھر 3000 کا لشکر لے کر نکل پڑے اور جبل صلاح کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمان اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ ادھر مشرکین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینے کی طرف پیش قدمی کی۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بھوچکا رہ گئے۔ ابو سفیان نے بے ساختہ کہا، یہ ایسی چال ہے کہ جس کو عرب جانتے ہی نہیں۔ اب انہوں نے خندق کے گرد خیز و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کیا۔ انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی جہاں سے خندق پار کر سکیں، لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے تاکہ وہ اس پہ نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکیں۔ مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے تھے۔ مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا دن اسی میں صرف کر دیا، لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں ادائیگی کا موقع مل سکا۔ اس وقت تک نماز خوف شروع نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز مشرکین کے شہ سواروں کی ایک جماعت نے، جن میں عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلاح کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبدود نے مبارزت کے لیے للکارا، وہ بڑا جرئی اور سفاک تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہہ کر اسے بھڑکا دیا اور وہ گھوڑے سے اتر آیا، پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ کر وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ نکلے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے تہہ تیغ کر دیا۔ اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بناتے۔ البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا کہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ غزوہ خندق کا بقیہ حصہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔